I want to keep in my pocket. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. آج کے درس میں انشاءاللہ ہم لوگ گزشتہ کل کا کچھ مراجعہ کر کے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. گزشتہ کل کا جو ریویژن ہے انشاءاللہ اسے تھوڑا سا انشاءاللہ کر کے آگے بڑھتے ہیں. گزشتہ کل حروف کی شناخت، حروف کا مخرج، اس تعلق سے کچھ باتیں ہم لوگ سنے تھے. اسی طرح گزشتہ کل ہم لوگ حروف مستعلیہ ان حروف کو بھی جو ہے جانیں. انہی حروف میں را کا قاعدہ اور لام کا قاعدہ، اس تعلق سے بھی کچھ باتیں ہم لوگ سنیں. را کا کیا قاعدہ ہے؟ را حرف مستعلیہ یعنی حروف مستعلیہ میں سے را نہیں ہے. را حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے. کون سے حروف ہیں وہ؟ 7 حروف ہیں. خص ضغط قض، خا صاد ضاد طا ضا عین قاف. جی یہ حروف ہیں موٹے. ان حروف کو بولتے ہوئے ان حروف کو جو ہے موٹا کرنا، نہ کہ حرکت کو. جیسا کہ میں نے کہا حرکات کو اگر جو ہے موٹا کریں گے تو پھر جو ہے حرف کا جو یعنی حرف کی جو ادائیگی ہے اس میں جو ہے خلل ہوگا، غلطی اس میں ہوگی. اس کا جو ہے خیال کریں. میں نے کہا را کے تعلق سے، را پر جب فتحہ ہو یا ضمہ ہو، را پر فتحہ ہو یا ضمہ ہو، را کو جو ہے پر پڑھنا ہے، یعنی فل موت اسے جو ہے پرناؤنس کرنا ہے، اس کی ادائیگی موٹا کر کے جو ہے پڑھنا ہے. را رو، را رو. دوسری چیز لام کے تعلق سے میں نے کہا دیکھیے لام قرآن مجید میں پورے جتنے بھی لام ہیں باریک ہیں سوائے لفظ جلالہ کے. میں نے کہا رسول اللہ، رسول اللہ، لل هو اللہ. دیکھیے رسول اللہ، یہاں پر دونوں چیزیں ہیں، را کا بھی ہے اور جو ہے لفظ جلالہ کا بھی ہے. میں نے کہا لفظ جلالہ سے پہلے ضمہ ہے، لفظ جلالہ سے پہلے ضمہ ہے. لفظ جلالہ کو کیا کریں گے؟ پر کر کے پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے. لفظ جلالہ سے پہلے فتحہ ہے، لفظ جلالہ کو موٹا پڑھیں گے. هو اللہ. جی لفظ جلالہ کو کب جو ہے باریک پڑھیں گے؟ لفظ جلالہ کو کب باریک پڑھیں گے؟ فل موت ادا نہیں کریں گے جب جو ہے کسرہ ہو. للہ، للہ، للہ.
लिल्लाहि, देखिए ली, लिल्लाहि, लिल्लाहि, ली। अब जो है दूसरे जितने भी लाम है, जैसे रसूल में जो लाम है, रसूल में जो लाम है वो बारीक है, रसूलुल्लाहि, ये लाम बारीक पढ़ेंगे और ये लाम मोटा पढ़ेंगे। अल्लाह का जो लाम है उसे मोटा पढ़ेंगे, फिर जो रसूल में जो लाम है उस लाम को बारीक पढ़ेंगे, पतला पढ़ेंगे। देखिए रसूलुल्लाहि, रसूलु अल्लाह, रसूलुल्लाहि, ऐसे नहीं करना रसूलुल। अब बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। रसूलुल, रसूलुल, रसूलुल गलत है, इसका भी जो है ख्याल करें। अब इसी तरह देखिए हम लोगों को ये भी जो है समझने की ज़रूरत है कि हम हुरूफ की अदायगी में फ़तहा, कसरा और दम्मा, हुरूफ की अदायगी में हुरूफ जब हम लोग अदा करेंगे, उन हुरूफ को अदा करते हुए कुछ चीज़ों का जो है ख्याल करना है। वो है हुरूफ शफ़विय्या का ख्याल करें, हुरूफ शफ़विय्या का ख्याल करें। हुरूफ शफ़विय्या क्या है? होंठ के जो हुरूफ हैं, होंठ से अदा होने वाले हुरूफ, होंठ से ताल्लुक़ रखने वाले हुरूफ को हुरूफ शफ़विय्या कहते हैं। वो कितने हैं? 4 हैं। देखिए बा, सबसे पहला हर्फ बा, धूल जमा होने की वजह से नहीं लिखता है भाई, पोंछ देना था ना। फिर एक मरतबा मैं हुरूफ को जो है लिखता हूँ, उसकी अदायगी भी जो है करूँगा। बिस्मिल्लाह, अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, खा, दाल, ذال, را, زا, سين, شين, صاد, ضاد, طا, ظا, عين, غين, فاء, قاف, كاف, لام, ميم, نون, واو, हा, हमज़ा, या। अब देखिए मैंने कहा हुरूफ मुस्तालिया के ताल्लुक़ से बातें हो गई। मोटे हुरूफ जो हैं
پھر اس کے بعد را اور لام کا ہم لوگ جو ہے سبق سیکھ لیے. اس کے بعد کا مسئلہ ہے را کے تعلق سے کچھ اور باتیں بتانی تھی، لیکن انشاءاللہ آگے انشاءاللہ میں اور بھی باتیں انشاءاللہ را کے تعلق سے بتاؤں گا. کچھ مختصر یہ ہے، را پر سکون ہے، را پر سکون ہے، را پر سکون ہے، تو را سے پہلے والے حرف پر حرکت کیا ہے اس کا جو ہے خیال کریں. جیسے ار، جی ار، را کو جو ہے موٹا پڑھیں گے، کیوں؟ فتحہ کی وجہ سے. ار، موٹا پڑھیں گے. جی ار، ار. اب ہے کسرہ کے ساتھ، کیسے پڑھیں گے؟ ار، ار. فرعون، فرعون. بات سمجھ میں آ گئی؟ فرعون. جی ہاں، اس کا بھی جو ہے خیال کریں. اب اس کے بعد میں بتا رہا تھا کہ حروف شفویہ، حروف مستعلیہ پڑھ لیے، اب ہے حروف شفویہ. شفویہ، حروف شفویہ کسے کہتے ہیں؟ ہونٹ کے حروف، جو حروف ہونٹ کے ذریعے ادا ہوتے ہیں ان حروف کو حروف شفویہ کہتے ہیں. پہلا حرف ہے با، با. دوسرا حرف ہے، جب ادا کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا، با. ہونٹ کے بغیر ادا کر کے دیکھیں، مشکل ہے. نہیں ہوگا. زبان کا بھی اس حرف کو ادا کرنے میں زبان کا بھی کوئی کام نہیں ہے. اب دیکھیے، جب آپ ہونٹ سے ہونٹ ملائیں گے، با، ٹھیک، اسے کہتے ہیں حروف شفویہ. دوسرا حرف ہے فا. دوسرا حرف ہے فا. فا. دیکھو اب ادا کرو، بغیر ہونٹ کے نہیں ادا کر پائیں گے. ہاں جی، فا. دوسرا حرف ہے فا. تیسرا حرف ہے میم. میم. ادا کیجئے. سمجھ میں نہیں آئے گا. سامنے والا اس حرف کو جب تک آپ ہونٹ کا استعمال نہیں کریں گے وہ حرف صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا. میم. اس کے بعد ہے واو. اس کی ادائیگی کے وقت میں نے کہا با، فا، میم، واو. واو دیکھیے، یہ ہونٹ جائیں گے پھر واپس ہو جائیں گے، اس طرح جو ہے کرنا ہے، پھر واپس اسی طرح جو ہے آنا ہے. کیوں؟ پہلا حرف بھی واو ہے، آخر حرف بھی واو ہے. واو، اس لیے واو. واو. واو جب بولیں گے تو واو یہ حرف ہے. حرف کی ادائیگی کا طریقہ واو. ٹھیک. اب حرکت کے ساتھ واو کو کس طرح بولیں گے؟ وا، وی، وو. وا، وی، وو. وا، وی، وو. میں نے کہا وا، وی، وو. وا، وی، وو نہیں ہے. وا، وی، وو نہیں ہے. وا، وی، وو نہیں ہے. نہیں ہے. یہ ہے یا وہ ہے؟ کون سا بھائی؟ وا، وی، وو یہ صحیح ہے. وا، وی، وو یہ غلط ہے.
क्यों? हरूफ की अदायगी के वक्त मैंने कहा अरबी में जो है वी नहीं है, वी, हाँ, वी, ये जो है ना होंठ पर दांतों को लाकर जो है अदा करना नहीं है, वा, वी, वू, ये सही तरीक़ा है। बस समझ में आ गई? अब देखिए हरूफ शफविया कितने हैं? 4 हैं, बा, फा, मीम, वाव। ठीक है। अब इन हरूफ के अलावा दूसरे हरूफ को हम लोग क्या नहीं करेंगे? होंठ की हरकत नहीं देंगे। भाई ये तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आसान है। एक मरतबा अगर हम लोग जो है उन चीज़ों को सीख लें, इंशाअल्लाह कारआमद है। कुरान मजीद की तिलावत के दौरान हम लोगों को ये तमाम चीज़ें बहुत ही आसानी होंगी, आसान इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन करेगा। अब देखिए मैं आप लोगों के सामने फिर एक मरतबा अलिफ से लेकर यहाँ तक अदायगी किस तरह हो इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के सामने पढ़कर दिखाऊंगा। अब देखिए अलिफ, अलिफ में क्या चीज़ है? फ़ा है कि नहीं? अलिफ, इसलिए होंठ का इस्तेमाल हो रहा है। अलिफ, अलिफ, इसीलिए मैं कहता हूँ हुरूफ की अदायगी का इस्तेमाल हम लोग अगर करते हैं तो बिल्कुल दुरुस्त हो, कुरान मजीद की तिलावत भी बिल्कुल दुरुस्त होगी। हुरूफ मुक़त्तआत आप जानते होंगे, हुरूफ मुक़त्तआत जैसे हामीम, आइन, सीन, क़ाफ़, इसे कहते हैं हुरूफ मुक़त्तआत। अब देखिए आइन अलग है, मीम अलग है, हा अलग है, सीन अलग है, क़ाफ़ अलग है। अब ये तमाम हुरूफ अलग 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 हैं जी, इसे कहते हैं हुरूफ मुक़त्तआत। बस समझ में आ गई? अब आगे बढ़िए। अलिफ, जैसा कि मैंने कहा होंठ का इस्तेमाल इसलिए हो रहा है कि अलिफ में क्या चीज़ मौजूद है? फ़ा मौजूद है। अलिफ, अलिफ, किस तरह नहीं कहना? अलीफ। मुझे याद है बचपने में हमारे कहेंगे अलीफ, अलीफ, पा, पा तो अरबी में नहीं है, लेकिन फ़ा की अदायगी में पा का भी जो है कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं। अलिफ, अलिफ बेते, क्या बोलते हैं? अलिफ बेते, अलिफ बेते, क्या मतलब है? अलिफ बेते नहीं है, अलिफ, अलिफ। अगर अलिफ हमारा दुरुस्त होगा सूरह बकरा का जी पहला हर्फ सही होगा। सूरतुल बकरा का पहला हर्फ कौन सा है? अलिफ, ख्याल कीजिए इसका। अब देखिए अलिफ, बा, बा की अदायगी में मीम का दखल है। बा, मीम के दखल के होंठ का दखल बा में जो है। अगर उसके बगैर बोलना चाहेंगे तो नहीं बोल सकते, सामने वाला उस हर्फ को जो है समझ भी नहीं पाएगा, हम लोग उसकी अदायगी भी सही तरीके से कर नहीं पाएंगे। बा, ता, ता, ता। अब बात आप लोगों को बखूबी समझ में आएगी। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हुरूफ की अदायगी में हरकत को मोटा नहीं करना है। हुरूफ मुस्तालिया भी अगर हम लोग जो है पढ़ते हैं तो उसमें क्या चीज़ की ज़रूरत है जी? क्या चीज़ की ज़रूरत है? हरकत को कभी मोटा नहीं करेंगे। हरकत को मोटा करेंगे हुरूफ के जो मखारिज हैं उसमें जो है कमी बेशी आएगी। हाँ जी, ख्याल कीजिए। ता, ता, सा, 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 सा। देखिए मेरे होंठ का जो है ख्याल करें। सा, सा। अब यहाँ पर किसका दखल है? हाँ, ज़बान का दखल है। सा, जीम, जीम में क्या चीज़ है? मीम है। अब बात समझ में आती होगी। जीम, हा, हा, हा,
خو. اب دیکھیے خو اگر کہیں گے ہونٹ کیا ہو گیا ہمارا؟ حرکت واو کی طرح ہو گئی. اس میں آپ جو ہے واو کا دخل دے رہے ہیں، حقیقت میں واو اس میں موجود نہیں ہے. میں آپ لوگوں کے سامنے اس لیے میں ان چیزوں کو کھل کے کہہ رہا ہوں کہ آج ہماری غلطیوں کا کارن یہی ہے. انہی حروف کی ادائیگی کی کمی آج ہم لوگوں کو جو ہے قرآن مجید کی تلاوت میں کمزوری پیدا کرنے کے اسباب میں سے ہیں. حروف کی ادائیگی اگر ہماری درست ہو جاتی ہے تو ہم لوگ انشاءاللہ بخوبی قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں آرام سے انشاءاللہ. غلطیاں ہم سے نہیں ہوں گی انشاءاللہ. ہاں جی آگے بڑھتے ہیں. خا 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 حرف موٹا ہے، حرف کو موٹا کریں نہ کہ حرکت کو. خو جی بس سمجھ میں آ گئی. حرف کی ادائیگی کس طرح ہو؟ خا خا. خو نہیں ہے، خا جی. اس کے بعد ہے دال. دال دول نہیں بولیں گے. کیوں نہیں بولیں گے؟ دال باریک حروف میں سے ہے یا موٹے حروف میں سے ہے؟ باریک حروف میں سے ہے، یعنی حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے. دال دا دا دو نہیں بولیں گے، اس طرح بھی کہنا غلط ہے جی. دا دال ذال 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 کچھ نہیں ہلے گا انشاءاللہ. میں ہونٹ کو جو ہے پکڑ کر انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے بتاؤں گا کن کن حروف میں جو ہے ہونٹ ہل سکتے ہیں. ہاں جی حروف کی ادائیگی پھر واپس ایک مرتبہ کروں گا. دال ذال را را رو غلط ہے. را 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 ز ز سین 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 شین شین ش ش. بات سمجھ میں آ گئی؟ حروف مستعلیہ میں سے شین نہیں ہے جی. شین شین. ہاں اب آئیے، اکثر بہنوں کا جو ہے یہ سوال بھی تھا، بھائیوں کا بھی سوال تھا، خاص کر صاد کے تعلق سے. آج ہمارے پاس اکثر و بیشتر کس طرح جو ہے اس کی ادائیگی کرتے ہیں؟ کیوں؟ موٹا ہے، حرف موٹا ہے اس لیے اسے موٹا کر کے بتانے کے لیے ضمہ بھی دے دیتے. اس طرح اگر کہتے ہیں کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اس میں جو ہے ضمہ کا شائبہ ہے، پیش کا جو ہے شائبہ ہے. غلط ہے. حرکت کبھی بھی ہم لوگ دیتے ہیں تو اس کا جو ہے خیال کریں. صا 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 صاد 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 صا صی صو صاد. یاد رکھیے ایک اور بات آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. فتحہ کسرہ ضمہ، فتحہ کسرہ ضمہ. دیکھیے فتحہ اوپر آتا ہے، حرکت اوپر آتی ہے. حروف پر حرکت کہاں آتی ہے؟ فتحہ اوپر، کسرہ نیچے، ضمہ اوپر ہی آتی ہے، اس کی آواز درمیان میں جاتی ہے. ضمہ دیکھیے ضمہ کس کے مانند ہے؟ ذرا دیکھیے ضمہ کو. ہاں واو کے مانند ہے. ضمہ فتحہ فتحتین، ضمہ کسرہ کسرتین، ضمہ ضمتین برابر ہے. ضمہ ضمتین، تنوین فتحہ تنوین کسرہ تنوین ضمہ، مدہ فتحہ مدہ کسرہ مدہ ضمہ. دیکھیے فتحہ کے لیے میں ایک ہاتھ کا جو ہے استعمال کرتا ہوں. فتحہ فتحتین دو ہاتھ، ٹھیک ہے، اس کا خیال کریں جی. فتحہ فتحتین
कसरा कसरतैन, ضمہ ضمتین, مدہ فتحہ کیوں کھینچیں گے تھوڑا، مدہ فتحہ، مدہ کسرہ، مدہ ضمہ. بس سمجھ میں آ گئی. اب دیکھیے آگے بڑھتے ہیں. ضمہ میں واو جو ہے آواز جب ہم لوگ جو ہے ضمہ کی آواز جب جو ہے نکالتے ہیں، جیسے اوکے مطلب وہاں سے کنٹینیو ہوتا. اوکے مطلب معذرت کے ساتھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے یہاں پر جو ہے کچھ پریشانیاں درپیش ہو رہی ہیں. میں بتا رہا تھا ضمہ کے تعلق سے، ضمہ میں جو ہے واو، یعنی جس طرح ہم جو ہے واو کے ادائیگی میں یعنی ہونٹ یعنی حروف شفویہ کا جو یہ ہے، اسی طرح ضمہ میں بھی جو ہے وہ چیز موجود ہے. جیسے جا، جی، جو، 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 جن، جو، جا، جی، جو، جن، جو. بات سمجھ میں آ گئی جی. ضمہ، ضمتین، مدہ ضمہ، جی اس میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں. بہرکیف آگے بڑھتے ہیں. ذال، را، ز، سین، شین. دیکھیے میں آپ کو پھر سے واپس بتا رہا ہوں. ذال، زا، با، بود. جی فرق جو ہے ہمارے پاس ہونی چاہیے. اکثر لوگ زال بولیں گے. زال، زال نہیں ہے. زال کون سا حرف ہے؟ عربی میں ایسا حرف ہے ہی نہیں. زال نہیں ہے. زال ہے کیا بھائی؟ نہیں ہے. کیوں؟ دیکھیے زال، زال، ایڈج آف تیتھ، ایڈج آف ٹنگ. زال، زال اس کا جو ہے خیال کریں. اسی طرح زائی، زا، سین، سین میں تین حروف کا جو ہے خیال کریں. شین، 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 یعنی ہون کا جو ہے استعمال نہیں. اس طرح جو ہے غلط ہے. حروف شفویہ جب 4 ہی ہیں، 4 کے علاوہ دوسرے حروف کو ہم لوگ اس طرح جو ہے ادا نہیں کریں گے. ہون کا استعمال صرف 4 حروف میں کریں. تو یہ جو ہے عرب کا طریقہ ہے. ہم ہندوستانی ہیں تو ہم اپنے طریقے کو جو ہے یہاں پر لاگو کرنا چاہ رہے ہیں. ان تمام چیزوں سے بچیں جی. صاد، صا، جیسا کہ میں نے کہا صا حرف موٹا ہے اس لیے ہم لوگ اس طرح نہیں کریں گے. صا غلط ہے. صاد. اسی طرح بود، بود، بود یا بود. دیکھیے ہونٹ ہلتے کیا؟ بود. اس طرح نہیں. ہاں خیال کریں. بود، 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 بود. جی. طا، 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 طا غلط ہے. خیال کریں میرے بھائی. اگر آپ جو ہے طا کہہ رہے ہیں مطلب یہ کہ طا کے بعد واو کا اضافہ ہے. واو کہاں ہے؟ ہاں تو موجود نہیں ہے. پا ہے. پا، 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 پا. جی. با، 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 با. جی. عین، 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 عین.
جی اس طرح نہیں ہے. عین عین غین غین. اب ہے فا 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 فا. قاف قاف میں کیا ہے؟ فا ہے. قاف دیکھیے قاف موجود ہے کیا فا؟ ہاں قاف. کاف کاف میں کیا ہے؟ فا ہے. بس سمجھ میں آ گئی؟ کاف کیاف کیاف نہیں بولنا کا. کچھ لوگ مجہول پڑھیں گے یا ایک تو یا کا استعمال کر کے بتائیں گے کیا 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 کیا. غلط ہے. اس لیے میں نے کہا سورہ مریم کا یعنی پہلا حرف سورہ مریم سورۃ مریم ہے نا، اس کا پہلا حرف کیا ہے؟ پڑھ کے دکھاتا ہوں دیکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کا کا کاف ہا یا عین صاد. اب حرف موٹا ہے اس لیے غلطیاں بھی ہوتی. اب غلط پڑھ کے تو نہیں دکھا سکتا، لیکن کچھ لوگ کیا کرتے صاد جی کیف کے. یہ کہاں ہے بھائی؟ مجہول حرکت کو کیوں مجہول کر رہے ہیں آپ؟ کاف میں اگر آپ کاف کہیں دیکھیے کا عجیب کیا چیز ہے؟ اس پر فتحہ ہے. فتحہ کی آواز اوپر جاتی. حرکت کو جو ہے موڑیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہی چیز کیا یا کھے مجہول. کا کی کو کا کی کو. جب حرف ادا کریں گے تو صحیح ادا کریں. کاف کاف ہا یا عین صاد. ہونٹ کا استعمال کہاں ہوا؟ صرف کاف میں. ہا یا نہیں، عین نہیں، صاد نہیں، سو ہر. بس سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے آگے بڑھتے ہیں. قاف کاف لام لام. لام میں کیا چیز ہے؟ میم ہے. میم میم حامیم. دو حروف ہیں غنہ کے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں نون کی ادائیگی میں اور میم کی ادائیگی میں ناک میں آواز مکمل لے کر چلے جاتے. یہ بھی غلط ہے، اس کا بھی جو ہے خیال کریں. جیسے حامیم حامیم غلط ہے. بس سمجھ میں آ گئی؟ حامیم. بس سمجھ میں آ گئی؟ یہ صحیح ہے. حامی می می غلط ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ غنہ کے کتنے حروف ہیں؟ دو. غنہ کے کتنے حروف ہیں؟ دو، نون اور میم. اب سورۃ القلم اگر ہم لوگ تلاوت کریں تو کیسے ہوگا؟ اس کا پہلا حرف نو نو غلط ہے. نو نون واو ادا ہو رہا ہے، اس میں واو حرف ہے اس میں. نون نون نو نو غلط ہے. آواز مکمل ناک میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں جو حرف واو ہے اس کا صحیح جی اس کی صحیح ادائیگی ہو. نون
बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। हा हमजा, हमजा में क्या चीज है? हमजा मीम है। हा मीम जा ता मरबूता है, हमजा। देखो लिख कर बताता हूं, हमजा, 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 हमजा। ठीक, उसके बाद है या। ठीक, अब देखिए मैं अपने होंठ का, अपने दोनों होंठ को जी किसके ज़रिए? दोनों उंगलियों के ज़रिए जी इस तरह जो है करके मैं आपको बताता हूँ। देखिए हर्फ की अदायगी, अलिफ, 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 अलिफ। ठीक, फा की अदायगी में क्या की किस चीज़ की ज़रूरत है? हाँ, होंठ की ज़रूरत है। ब, ब, त, 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 स, स, जीम। हरकत हो गई। हा, खा, दाल, दाल, ذال، را، زا، سين، شين، صاد، ضاد، طا، ضا، عين، غين، فا، فا، قاف، كاف، لام، ميم، نون، واو، हा, हमजा, या। बस समझ में आ गई? देखिए सिवाय 4 हरूफ के उसके अलावा जिन हरूफ में फ़ा है या मीम है, फ़ा है या मीम है, तो उन हरूफ की अदायगी में हम लोग क्या किए? हाँ जी, होंठ का इस्तेमाल किए। उसके अलावा किसी भी हरूफ में होंठ की हरकत नहीं हुई। जी बस समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। हरकत, हरकत कितनी किस्म की हैं? कितनी किस्म की हरकत हैं भाई? हरकतें कितनी किस्म की हैं? फतहा, कसरा, दम्मा। इसे याद रख लीजिए। फतहा के साथ और एक फतहा का इजाफा करेंगे तो फतहतैन, दम्मा के साथ और एक दम्मा का इस्तेमाल करें तो दम्मतैन। कस लिखता हूँ हाँ जी। जी अब है हरकत की पहचान। हरकत की पहचान सबसे अहम है। हुरूफ की शनाख्त, हुरूफ की अदायगी मखरज के साथ, हुरूफ की अदायगी मखरज के साथ सबसे अहम। जैसा कि मैंने कहा उसकी अदायगी करते हुए मखरज के सिफ़ात का ख्याल करना बेहद हिसाब ज़रूरत है। एक एक शख्स की एक एक सिफत है, आदत है। वैसे ही हुरूफ की आदतें हैं, उन आदतों को भी मैं रख रहा हूँ। शफविया एक आदत है जी, होंठ से निकलने वाले हुरूफ वो 4 हैं, बा फा मीम वाव, बा फा मीम वाव। कुछ हुरूफ इसमें हैं जो जी जी क्या हैं? मुस्तालिया हैं, मोटे हुरूफ हैं। तो उन हुरूफ को जो है इससे पहले हम लोग सीख चुके। कौन से हैं बता सकते हैं? खा जी, साद, हाँ
ضاد ضاد طا ضا ہاں غین پھر قاف قاف کتنے ہوئے 1 2 3 4 5 6 7 یہ صفات ہیں صفات ہیں صفات کا مطلب وہی عادتیں حروف کی عادتیں ہیں ان عادتوں کے مطابق حروف کی ادائیگی کا ہونا ضروری ہے اگر اس کے بغیر اگر ہم لوگ جو ہے پڑھتے ہیں تو قرآن کی تلاوت میں وہ مزہ نہیں آئے گا ہاں جی قرآن کا حق صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا اس کا جو ہے خیال کریں اب آگے بڑھتے ہیں میں نے کہا حرکت سے پہلے کچھ اور بھی صفات جو ہے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں حروف حلقی حلق سے نکلنے والے حروف جی تھروٹ لیٹرز کتنے ہیں 6 ہیں اب دیکھیے یہاں سے شروع کرتے ہیں حمزہ ہا حمزہ ہا حمزہ ہا حمزہ ہا حمزہ ہا ٹھیک حمزہ ہا عین ہا عین ہا پھر اس کے بعد ہے غین خا سبحان اللہ یہ حروف ایسے ہیں اس کا استعمال اکثر و بیشتر لوگ غلطی اس میں جو ہے کرتے ہیں جی تھوڑا اگر ہم لوگ جو ہے حمزہ کی ادائیگی میں غلطی کریں گے تو عین ادا ہوگا جی اس کا جو ہے خیال کریں اسی طرح کچھ حروف ان میں ایسے ہیں قلقلہ باؤنسنگ لیٹرز جب ان حروف پر سکون ہو جزم ہو کتنے ہیں وہ حروف القلقلہ 5 ہیں حروف القلقلہ کتنے ہیں 5 ہیں قطب جد قاف طا با جیم دال قاف طا با جیم دال اب دیکھیے قطب جد قطب جد لکھ لیتے ہیں حروف قلقلہ اور اس سے پہلے کیا پڑھے حروف حروف الحلقی کتنے ہیں 6 حروف قلقلہ 5 ٹھیک ہے قطب جد اب دیکھیے با پر اگر آپ سکون دیں گے تبھی اس پہ جو ہے قلقلہ کا ایک قلقلہ کی صفت آئے گی با بولیں گے تو کیا ہوگا با میں قلقلہ ہوگا جب تک آپ اسے سکون نہیں کریں گے یعنی ساکن نہیں کریں گے اس حرف کو اس وقت قلقلہ نہیں ہوگا با بی بو کہاں ہے قلقلہ بن 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 نہیں ہے جی اسی طرح قن 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 اور قن 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 نہیں ہے جن 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 نہیں ہے جب آپ اس پر سکون دے دیں گے ساکن اس حرف کو کر دیں گے تو خود بخود قلقلہ ہوگا جیسے سورہ اخلاص پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد 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 اب یہ جو دال کو جو ہے ہم لوگ قلقلہ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ قلقلہ حروف میں سے ہے اس کی صفت ہے اگر آپ اس طرح پڑھیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد حرف ادا نہیں ہوا حرف کی صفت مکمل نہیں ہوئی اس کا جو ہے خیال کریں آپ پڑھ رہے ہیں سورۃ الفاتحہ اس میں قلقلہ کر رہے ہیں
بہت سارے لوگ کرتے ہیں الحمدللہ، غلط ہے میرے بھائی، اس کا جو ہے خیال کریں جی، جو صفت جس کی ہے اسے جو ہے دیں. اب باقی جو صفت ہے، قاف کی جو صفت ہے، دال کی جو صفت ہے، اس میں کیا ہے؟ قلقلہ، باؤنس ہونا. اس کی مثال میں اس طرح دوں گا، اگر آپ کے پاس بال ہے، اگر اس بال کو آپ زمین پر ڈالیں گے تو اس میں ایک مرتبہ اچھلنے کی جو صفت ہے، اس طرح حرکت با جب اس پر جو ہے سکون ہو تو اسے اس طرح کریں گے. جیسے اولو الالباب، اولو الالباب، ٹھیک. اب ہے والسماء والطارق، والسماء والطارق، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، النجم الثاقب، اب یہ جیم کو جو ہے ہم لوگ قلقلہ کر رہے ہیں، تو کیا وجہ، کس وجہ سے ہم لوگ جیم کو قلقلہ کر رہے ہیں؟ تو اس کی صفت ہے جیم میں کیا چیز؟ قلقلہ کی. اسے کریں گے تبھی جو ہے قرآن مجید کی تلاوت میں خوبصورتی آئے گی. اسی کا نام ہے تجوید. آج ہم اس سے جو ہے بہت ہی دور ہو رہے ہیں، اس کا جو ہے خیال کریں. اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی جو ہے توفیق دے. ان کل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق یخرج خا پر کیوں قلقلہ نہیں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے اندر وہ صفت نہیں ہے. یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر. غلط ہے. قاف کی جو ادائیگی ہے اس کا جو ہے خیال کریں. حروف مستعلیہ میں سے ہے، لیکن اس کی صفت کا مطلب یہ نہیں کہ اس حرف کی حرکت کو جو ہے موٹا کریں. غلط ہے. انہ علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. دیکھیے دال پر سکون ہے، دال ہم لوگ جو ہے دال کو جو ہے قلقلہ کر رہے ہیں، عین کو نہیں. والارض اس میں کئی چیزیں ہیں. را ساکن ہے، را سے پہلے کیا ہے؟ فتحہ ہے، تو را کو کیا کریں گے؟ موٹا پڑھیں گے. والارض ذات الصدع انہ لقول فصل لام اور صاد دونوں کو جو قلقلہ نہیں کریں. وما هو بالهزل انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. بس سمجھ میں آ گئی یہ. اب دیکھیے میں سورہ اخلاص
ایک مرتبہ پھر پڑھ کے دکھاتا ہوں، اس میں کچھ لوگ بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں. قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد. قل، دیکھیے قل غلط ہے. لام قرآن مجید میں پورے لام کیا ہوں گے؟ باریک ہوں گے، سوائے لفظ جلالہ کے، وہ بھی خاص طور پر فتحہ یا ضمہ اس سے پہلے ہو. بس سمجھ میں آ گئی؟ قل هو اللہ احد، هو اللہ احد، قل هو اللہ احد. قل، قل غلط ہے. بس سمجھ میں آ گئی؟ لام کو باریک پڑھیں. قل هو اللہ احد، اللہ، اللہ الصمد. اللہ غلط ہے میری بہنیں اور بھائیوں، ہاں اس کا جو ہے خیال کریں. اللہ الصمد، صا، صو غلط ہے، حرکت موٹی ہوتی ہے. اللہ الصمد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جی اور بھی کچھ چیزیں ہیں انشاءاللہ اگلے دروس میں انشاءاللہ ہم لوگ سنیں گے. یہ باتیں شاید میں سمجھتا ہوں بہت ہی بہت ہی کیا کہیں گے، ایک تو ہے مدلل تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ بالکل ہر چیز کو جو ہے موٹے انداز سے جو ہے میں سمجھانے کی کوشش کیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے اس درس کو جو ہے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو یہ درس، اسی طرح لوگ اس سے جو ہے زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی اللہ رب العالمین انہیں بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے پڑھانے کی اور پڑھنے کی. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اس میں جتنے لوگ بھی حصہ لیتے ہیں اللہ رب العالمین ان لوگوں کی تلاوت کو رب العالمین درست کر دے. جو بھی قرآن مجید سیکھنا چاہتے ہیں یا سکھانا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعلق سے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اسی پر میں اپنی بات کو جو ہے ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں پھر ایک مرتبہ اللہ رب العالمین ہم پر سے جو ہے مصیبتیں ٹال دے، تکلیفیں ٹال دیں. اس وقت کو جو ہے غنیمت جانیں، اس وقت کا صحیح استعمال رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی جو ہے کرنے کی توفیق دے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.